السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں سکندر اعظم کے بارے میں بات کروں گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سکندر اعظم کون تھا؟ مقدونیہ کا الیگزینڈر یا تاریخ اسلام کے حضرت عمر فاروق؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بھر کے مورخین پر فرض ہے۔ آج SMS کا دور ہے۔ موبائل کا میسنگ سسٹم چند سیکنڈ میں خیالات کو دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا دیتا ہے۔ جدید دور کی اس سہولت سے اب قارئین اور ناظرین بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ روز کسی صاحب نے پیغام بھجوایا کہ کاش آپ نے آج حضرت عمر فاروق پر کالم لکھا ہوتا۔ یہ پیغام پڑھتے ہی یاد آیا کہ آج تو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت تھا اور اس وقت میں سوتا رہا۔ مقدونیہ کا الیگزینڈر سکندر اعظم تھا یا حضرت عمر فاروق؟ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر چھوٹی عمر میں ہی بادشاہ بنا اور 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا اور اس نے سب سے پہلے یونان فتح کیا۔ اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہو گیا، پھر ایران کے ادارہ کو شکست دی اور پھر وہ شام پہنچا۔ پھر اس نے میولم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا اور ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اور اپنے عزیز ازجان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا۔ مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو گیا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ اور دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اسے اس کے کارناموں کی وجہ سے دی الیگزینڈر گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کے بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی کے 23ویں سال میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھوڑ سواری سکھائی، ارسطو جیسے استاد کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی 7 پشتوں میں کوئی پرشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے تھے اور تلوار بازی اور تیر بازی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 122 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا۔ اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کے دور میں دنیا کے کسی بھی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کی تھی بلکہ اس کا انتظام و نظام بھی خود چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے اور بے شمار جرنیلوں اور جوانوں کو ساتھ چھوڑا۔ اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے بھی انکار کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق کے کسی بھی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی اجازت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے مین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ علم ٹالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے قمص کے گورنر کو واپس بلایا اور اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرأت نہ ہوئی۔